جو جس کو پالتا ہے وہ اس کے وجود کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے. بچے کو ماں نے پالا، اس کی وجود کی بقا کی ضامن بن گئی. ملائکہ کو سکھایا علی نے، وہ ان کے وجود کی بقا کا ضامن بن گیا. اس لیے کہ ملائکہ کو پالنے والا علی، تو علی کو پالنے والا کون؟ پتہ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو جو جس کی پرورش کرے وہ اس کا رب کہلاتا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس پہ تو سینکڑوں تقریریں آپ سن چکے، اب تو اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جس کی تربیت کرے، پرورش کرے. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو نشو و نما دے کر، کسی بھی شے کو نشو و نما دے کر اس کی منزل کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے. رب اسے کہتے ہیں جو کسی کو بھی، کسی بھی شے کو نشو و نما دے کر اس کی منزل کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار اے میرے رب، اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. میں نے تو لفظی ترجمہ کیا نا، اب ہر ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار جیسے تو دنیا کا رب ہے، بچپن میں میرے ماں باپ میرے رب تھے. تو ربوبیت کی منزل پر ہے، میرے ماں باپ میرے ربوبیت کرتے رہے. یہ دعا ہے کہ کہو اور مانتے چلے جاؤ. اب اور آگے بڑھی بات، یہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد دلا دوں، نہیں تو مجھے یہ کہنا نہیں تھا، مجھے تو آگے بڑھ جانا تھا. لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں نے کہا کہ عرض کر دوں، اگر کسی ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ جملہ کیا کہا ہے کہ جو جس کو پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی غلو بھی نہیں ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. جناب یوسف قید خانے میں ہیں اور وہ تمام معاملات طے پا گئے کہ جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب یوسف بے گناہ ہیں. اور ایسے میں بادشاہ مصر، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، جو مصر کا بادشاہ، اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جاؤ قید خانے میں جاؤ اور یوسف کو رہائی کا پیغام سنا دو. سپاہی آ گئے اور کہا یوسف آپ کو رہائی مل چکی ہے، آپ قید خانے سے آزاد ہے، باہر چلیے. جناب یوسف رک گئے، کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. ان سپاہیوں سے کہا جو بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی تھے، اس جملے کو انلائٹن کر رہا ہوں میں، جملے پہ زور دے رہا ہوں، جو بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہی تھے ان سپاہیوں سے جناب یوسف نے کہا قال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے رب کی طرف واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ معاملہ کیا تھا کہ جب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. تو اے یوسف یہ سپاہی تو بادشاہ کے سپاہی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بادشاہ سے جا کے کہو؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے جا کر کہو؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جو جس کو پالتا ہے اس کی ربوبیت کی منزل پر آ جاتا ہے. تو علی کو پالنے والا کون؟ براہ راست اللہ. وہ بھی صحیح تھا جو آپ سمجھ رہے تھے. تو ہر کوئی اپنے وجود کی بقا میں غیر کا محتاج، لیکن علی بال واسطہ نہیں، بلا واسطہ، بلا واسطہ. اب ہمیں پرواہ نہیں کہ دنیا میں کوئی علی کو بلا فضل کہے یا نہ کہے. علی آسمان میں تو اللہ سے بلا فضل ہے، اس لیے کہ براہ راست علی کو اور مصطفیٰ کو تسبیح اللہ نے پڑھائی تاکہ واجب واجب رہے، ممکن ممکن رہے، اور وجود ایسا رکھا جسے حد فاصل کہا جاتا ہے. وہ وجود ایسا رکھا کہ جب انسانوں میں ہو تو ان جیسا دکھائی دے، جب وہاں ہو تو یہ کوئی ابھی 1400 برس پہلے کا قصہ نہیں ہے جس قصے کا ہم 1400 برس سے ذکر کر رہے ہیں. یہ کوئی 1400 برس پہلے کا تذکرہ نہیں ہے جو تذکرہ ہم 1400 برسوں سے کر رہے ہیں. یہ کہانی ازل کی کہانی ہے، ازل سے شروع ہوتی ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ قیامت آ جائے گی تو ذکر ختم نہیں.
اصل ذکر تو قیامت کے بعد ہی شروع ہوگا، اس لیے کہ اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے بغیر دیکھے ہو رہا ہے، اس وقت جو علی علی کیا جا رہا ہے بغیر دیکھے کیا جا رہا ہے، اس وقت تو دیکھ کر کہیں گے یا علی مدد۔ اس وقت تو دیکھ کر قصہ بیان کیا جائے گا، اس وقت تو دیکھ کر تذکرہ کیا جائے گا، اس وقت تو چہرہ اس کا دیکھا جا رہا ہوگا۔ بڑی احتیاط کرتا ہوں جملے ادا کرنے میں کہ کہیں کسی آپ گینے کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ اس وقت تو اس کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہوگی، پھر معلوم ہوگا کہ وہ بولتا تھا تو کیسے، وہ سنتا تھا تو کیسے، وہ دیکھتا تھا تو کیسے، کتنا حسین ہے۔ تبھی تو اس نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ تو علی بھی حسین شجروں ہی کو پسند کرتا ہے، ہر کسی شجرے میں علی داخل بھی نہیں ہوتا، تو شجرہ حسین ہوتا ہے وہاں حب علی داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہانی ازل کی کہانی ہے، اور کہاں تک جائے گی کچھ نہیں پتا۔ یہ قصہ ازل کا قصہ ہے، جب مخلوق خدا خلق ہو رہی ہے اس وقت کا قصہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے کتنا قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ معرفت اور عبودیت میرا موضوع ہے نا، اور آپ اتنی خوبصورت سماعتیں لیے بیٹھے تو لے جائیں دو چار جملے۔ وہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے۔ اے محبوب، جب یہ آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھیں، جب یہ آپ سے آ کے یہ سب جتنے بھی انسان ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، یہ جتنے میرے بندے ہیں، یہ جب آپ سے آ کے میرے بارے میں پوچھیں۔ اللہ اکبر، جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اللہ نے ایک آئین قائم کر دیا۔ کیا آئین قائم کیا؟ کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی کہیں بھی میرے بارے میں پوچھے تو اپنے جیسوں سے نہ پوچھے، صرف اور صرف مصطفیٰ سے پوچھے، صرف اور صرف مصطفیٰ سے پوچھے، اس لیے کہ جو جس کو جانتا ہے وہی تو اس کے بارے میں بتائے گا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے بارے میں ان سے پوچھ رہے جنہیں خود اپنی خبر نہیں ہے، جو خود اپنے کو نہیں جانتے، تو وہ اللہ کے بارے میں کیا سنائیں گے؟ لیکن جملہ کہے بغیر رہوں گا نہیں، میرا اپنا جملہ جو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، شاید کہیں میں نے کہا تھا لیکن یہ یاد ہے کہ محرم کے عشرے میں کبھی نہیں کہا۔ جملہ میرا اپنا ہے کہ اگر کہیں بھی، توجہ سے سنیے گا، کہیں بھی ذکر علی سن کر، کہیں بھی ذکر علی سن کر علی علی ہو رہا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ آپ نے علی کو اللہ بنا دیا، علی کو اللہ کی حد میں داخل کر دیا، تو یہ فضائل علی کا قصور نہیں ہے، اس میں فضائل علی کا کوئی قصور نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے علی کو اللہ بنا دیا، علی کو اللہ بنا دیا، علی کو حد سے بڑھا دیا، علی کو حد سے بڑھا دیا، اس میں فضائل علی کا قصور نہیں، فضیلت علی کا کوئی قصور ہی نہیں، اس لیے کہ فضیلت علی تو بیان ہی نہیں کی جا سکی۔ یہ تو اس علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں جو ابو طالب کا بیٹا ہے اس دنیا میں آ کر۔ علی کی فضیلت کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ قصور ان کا ہے جن کی ذمہ داری دین کی طرف سے لگائی گئی تھی کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کون ہے۔ یہ جو مبلغین توحید ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کو بتائیں اللہ کیا ہے، وہ اکبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، وہ صفات کا مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ سب سے بلند ہے۔ مبلغین توحید کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اس میں فضیلت علی کا قصور نہیں۔ مبلغین توحید یہ بتا ہی نہ سکے کہ اللہ کیا ہے، وہ دنیا کو سمجھا ہی نہ سکے کہ اللہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ کیا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، لیکن قصور فضیلت علی کا نہیں ہے، قصور ہے مبلغین توحید کا کہ وہ اللہ سمجھا نہ پائے اس لیے کہ خود نہ سمجھ سکے کہ اللہ کون ہے۔ قصور ہے امام شافعی کا، قصور امام شافعی کا،
قصور امام شافعی جیسے بہت سے مبلغین کا ہے، اس لیے کہ امام شافعی خود کہہ کے چلے گئے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔